اللہ بھی اس سے جڑ جائے، اور دنیا میں جو مجھے توڑے اللہ بھی اس سے دور ہو جائے۔ رشتہ داری کی یہ دعا تھی تو اللہ جو رشتوں کو نبھا کے چلتے ہیں، رشتہ داروں سے قریب ہوتے ہیں، رشتہ داری کو قریب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان سے قریب ہوتی ہے، اور رشتوں کو توڑنے والوں سے اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے۔ دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، پہلی ملاقات کے لیے میں گیا، اس وقت سب سے پہلے آپ کی جو بات میری سماعت سے ٹکرائی وہ پیاری حدیث تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑا کرو، اور رات میں اٹھ کر جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ حصول جنت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں برکت کا ذریعہ بتایا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بتایا ہے۔ جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑا کرے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، روزی کے دروازے ہمارے سامنے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم عموماً ایسے مسائل جب آتے ہیں اس کے مادی اسباب ہی پہ غور کرتے ہیں، مادی پہلو ہی ہماری نظروں میں رہتے ہیں، جبکہ رزق جیسے معاملات میں مادی اسباب سے بڑھ کر ان جیسے معنوی اسباب کا بڑا عمل دخل ہوتا۔ اور اتنی ہی بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، دیکھو دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے۔ جزا تو آخرت میں ملتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کا بدلہ اچھا ہو کہ برا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہ ہیں، ان کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں مل کے رہے گی۔ ایک تو آپ نے کہا ظلم، اور دوسرا گناہ جو ہے رشتہ داری کو کاٹنا۔ اسی کو دوسری حدیث میں ماں باپ کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ صلہ رحمی یا صلہ رحمی کے خلاف جو کردار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ماں باپ کا لحاظ نہ رکھے، ماں باپ کا احترام نہ کرے۔ تو جو شخص اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو رنج دینے والا، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کو دکھ دینے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری میں دراڑیں ڈالنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کو بھی دنیا ہی میں سزا مل کے رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اگر وہ دنیا میں نادم ہوتا ہے آخرت کی سزا سے بچے گا، اگر پھر بھی اس کی وہی روش رہتی ہے تو دنیا کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سزا سے بھی وہ بچ نہ پائے گا۔ حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اس بات کی تعلیم دی ہے کہ صلہ رحمی کی خاطر رشتہ داری کو جان کے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ اپنے نسب کو جانو، اپنے خاندان والوں کو جانو، اپنے رشتہ داری کو جانو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ معلوم رکھنا بھائی کتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں رہتا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے ضروری ہے کہ کس سے کیا رشتہ بنتا ہے یہ جان کے رکھنا چاہیے۔ حدیث رسول کہہ رہی ہے تمہارے والد کی طرف سے جڑنے والی رشتہ داریاں کون کون اور کس کس سے کیا رشتہ بنتا ہے۔ تمہاری ماں ہے، ماں کی طرف سے جڑنے والی رشتہ داریاں کون کون رشتہ دار اور کس سے کیا رشتہ داری بنتی ہے، یہ سب جانا کرو۔ ما تصلون به ارحامکم، اسی کے ذریعے صلہ رحمی ممکن ہے۔